دیکھیں کوئی بھی جنگ ہو تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ گفتگو سے ہی معاملہ حل کرتے ہیں. ایک اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کا جواب دوسری غلطی مقابلے میں نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن اس ساری صورتحال کو کون سنبھال سکتا ہے, کون اس کو آگے لے جا سکتا تھا؟ تو اس میں جو کردار ہے وہ ظاہر ہے جو مسلمان ممالک ہیں انہی کا کردار ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ ایک اس کی جو جنگ ہے یا جو ایک وہ کنفرنٹریشن ہے, کوئی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. اور آج جو ہماری وزارت خارجہ کا جو بیان ہے وہ اس میں تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہ پاکستان کوئی اس حوالے سے سنجیدہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی اس مسئلے کو اٹھائے یا اقوام عالم کو اس مسئلے پر اٹھائے, کیونکہ ہمارا تو بارڈر ہے ایران کے ساتھ, اور جو کچھ بھی ایران میں ہوگا اس کا فال آؤٹ تو پاکستان تو سب سے پہلے اس کا فال آؤٹ آئے گا اس پہ. جی سمیع صاحب دیکھیں بھائی جان, بات یہ ہے آپ نے جو کہا نا کہ پاکستان کی طرف سے جو اس پر رد عمل آیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی میں ہندوستان پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی رہی ہے, ابھی تک اپنائی ہوئی ہے اس نے, جس طرح وہ پاکستان کے ایل او سی پر آئے دن حملے کرتے ہیں, پاکستان کے فوجی شہید ہوتے ہیں, سول آبادی شہید ہوتی ہے, ان سارے معاملات پر ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کی طرف سے بھی کبھی بھارت کی مذمت نہیں کی گئی. تو پاکستان جو ہے اس سارے معاملے میں اگر غیر جانبدار رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس کشیدگی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تلخیاں ہیں ان کو ختم کرانے میں پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے. اگر وہ تلخیاں ختم ہوں تو امریکہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں ان میں بھی کشیدگی میں کمی آ سکتی. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے جنرل سلیمانی والا, اس سے سمیع صاحب حالات بہت بگڑ گئے. یہ روس نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے, اور یہ صرف اسرائیلی وزیر اعظم ہے جو اس کی حمایت کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایکشن کی. خود امریکہ کے اندر سے ایوان نمائندگان کی جو سپیکر ہیں انہوں نے بھی اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے. تو یہ صورتحال دنیا کو, جو لوگ تو بعض دانشور تو کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی امکان نہیں, لیکن سمیع صاحب اس میں آپ تیسری جنگ عظیم کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے جس قسم کے حالات بنتے جا رہے ہیں. تو عالمی طاقتوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چین نے دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور معاملے کو بات چیت سے حل کریں. جو بات آپ نے کہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران مذاکرات میں کبھی نہیں ہارا, تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ٹرمپ صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ایران کا موقف حق پر ہے. وہی لوگ نہیں نا ہارتے مذاکرات میں, مذاکرات میں تو وہی ہارتا ہے نا جس کے موقف میں جان نہ ہو اور وہ طاقت کے استعمال سے معاملات کو کنٹرول کرے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو ثالثی کا مشن اس نے شروع کیا تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان, اس میں تیزی لائے اور اس معاملے کو اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. نہیں, آپ نے کہا رانا صاحب کہ کبھی ایران نے کبھی مذمت نہیں کی, لیکن کشمیر کے مسئلے پر جب پرائم منسٹر نے ایران کا دورہ کیا تھا تو جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کشمیر پر ایران کی, پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد اس میں خصوصی طور پر کشمیر کا نام شامل کیا گیا تھا. کشمیر کے حوالے سے ایران نے اپنی ایک بڑی واضح ایک پوزیشن رکھی ہے آن ریکارڈ, اور اس بیان میں بالکل واضح طور پر انہوں نے اس کی مذمت کی تھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حیثیت مجموعی پاکستان ہندوستان کے جو اور بڑے دیکھیں یہ ایران کے پاکستان کے ساتھ بڑے ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے. یہ سارا معاملہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ ایران, ترکی اور پاکستان کے درمیان ایک ریجنل کوآپریشن کا ایک ایگریمنٹ تھا جو RCD, جس پر اور ریل کے رابطے تھے پاکستان کے ساتھ, بہت کچھ تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی ایک ہسٹری ہے, بڑی ایک تاریخ ہے جس میں ہم, کیونکہ پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے, لیکن جب آپ فرقوں کی بنیاد پر جب عالم اسلام کو بانٹ دیا گیا تو پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ رہے تھوڑا اس میں تنزلی آئی. لیکن ابھی اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یعنی ان کے تعلقات کے حوالے سے نہیں ہو رہی,
جو ڈرون اٹیک ہے بغداد میں، جس میں آپ نے ایران کے جو سپریم ٹاپ ملٹری کمانڈر ہیں، اگر آپ ان کو مارتے ہیں، اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھارت کے جو نئے آرمی چیف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پریمپٹیو سٹرائک کا حق رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جس وقت نریندر مودی الیکشن میں جا رہے تھے تو انہوں نے پاکستان میں جہاز بھیجے، تو اب بار بار پرائم منسٹر نے آج بھی ٹویٹ کیا کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں پر ایک غنڈہ گردی اور جو ظلم کیا جا رہا ہے، کب تک یہ ظلم ہوگا؟ تو ایک ٹینڈنسی لگ رہی ہے ہمیں، امریکہ اور بھارت کے بڑے زبردست تعلقات ہیں۔ اگر آپ اس کو اس کنٹیکسٹ میں اس ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، اگر امریکہ اس طرح کی منمانیاں کر رہا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو پریمپٹیو سٹرائک کا حق، فالس فلیگ آپریشن، انڈیا تو یہ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں عالمی رائے عامہ کو اس مسئلے پر رشیا اور چائنا نے، رشیا نے خاص طور پر جو بات کہی ہے، یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اگر کوئی آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ کہیں کہ ہمیں یہ اطلاع ہے اور ہم تو ہارٹ پر شوٹ میں ہیں، اور ہم نے اس لیے کہ جی ہمارا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اتنے لاکھوں اور سینکڑوں لوگوں کو مارا ہوگا تو اس لیے ہم نے ان کو مار دیا۔ یا تو کوئی آپ ایسی چیز ہو جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے اس کی آتھرائزیشن ہو، کسی جس طرح ان کی کمیٹیاں ہیں وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے اس کی سینکشن ہے، جیسے اس سے پہلے عراق وار ہوئی، اس میں پوری دنیا نے، یونائٹڈ نیشن نے ایک منظوری دی جس پر ایک عالمی فوج بنی اور اس نے وہ جا کے سارا ایکشن کیا۔ تو کوئی ایسی صورت اگر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یک طرفہ یونیلیٹرل ڈرون سٹرائک کا حق کسی کو دے دیں، اور اس کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اس کی کنڈمنیشن نہیں کی۔ یہی بات جو آپ نے ابھی یک طرفہ کارروائی کی بات کی نا، پاکستان نے کے بیان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ یک طرفہ کارروائی کسی طور پر مناسب نہیں، مناسب نہیں، اس کی کنڈمنیشن ہی نہیں ہے، آپ صرف اسی پر راضی ہو گئے کہ مناسب ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ کوئی بھی آدمی امریکہ کے اس حملے کی حمایت نہیں کرتا۔ نہیں تو ابھی آپ نے تو کنڈمنیشن نہیں کی نا پاکستان نے۔ میری عرض تو سن لینا بھائی جان، بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے درمیان ثالثی کروانی ہے سعودی عرب اور ایران، کروا لیں ثالثی، آپ اپنے معاملے سیدھے کر لیں، اس ملک کو سیدھا کر لیں تو یہ بہت ہے ثالثی۔ اور بھائی آپ تو ہم دیکھیں، ہم مانگتے ہیں پیسے اپنی اکانومی چلانے کے لیے اور ہمیں ثالثی کرانی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میں نے روٹی کھوا دیو، میں تھوڑی ثالثی کرانی ہے۔ نہیں بھائی جان، وہ دیکھیں میری بات سنیں بھائی جان، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کے ہاتھ بندے میں، آپ کے پاؤں بندے میں، آپ کے اوپر پٹی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا پیسے سارے نکلا لیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط اثر ہے۔ سمی صاحب دیکھیں، پاکستان جو ہے اس وقت عالم اسلام کا اہم ترین ملک ہے۔ کون سا؟ پاکستان۔ نہیں، اس سے کوئی اہمیت سے انکار نہیں۔ اور یہ جو کشیدگی ہے نا، اس کو اگر کوئی ختم کروا سکتا ہے، اس میں رول پلے کر سکتا ہے، اور وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہے، اور وہ کر رہے ہیں، اور یہ ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کے مفاد میں ہے، پوری اسلامی امہ کے مفاد میں ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، ہمارا بارڈر لگتا ہے ہماری ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی، یہ حالات ہے ہمارے۔ نہیں، بات یہ ہے رانا صاحب، بالکل پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم اسلام کا ایک بڑا اہم ملک ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا پرائم منسٹر سے، انہوں نے ایک ڈپلومیسی کی کوشش بھی کی جو کامیاب نہیں ہوئی، جس کے کوئی نتائج نہیں آئے۔ ہوتا ہے، آپ 10 دفعہ کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی کامیابی، ٹائم، کیونکہ یہ جو کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں ان پر ٹائم لگتے ہیں۔ لیکن آپ یہ ایران کی حمایت کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں، دیکھیں یونیلیٹرل اٹیک چاہے کوئی بھی کرے، اس کی کنڈمنیشن ضرور، اس سے آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی پوزیشن ہو گئی ہے، آپ جانبدار ہو گئے ہیں، آپ کسی کے ساتھ چلے گئے۔ یہ چارٹر ہے، انٹرنیشنل چارٹر ہے کہ آپ یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یونیلیٹرلی جو ایکشن ہے، میزائل ڈرون اٹیک، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی کونسل سے کوئی اس کی اپروول ہوتی، کوئی آتھرائزیشن ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا۔ ویسے آپ اس خطے میں کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں، اگر آپ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ امریکی بیسز پر تیاری کر رہے تھے حملے کی، تو بھائی روزانہ انڈیا پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، وہ ایک زمین پر درختوں کے اوپر بم مار کے چلے گئے اور یہ انہوں نے کہا جھوٹ
کہ ہم نے جی یہ مدرسہ تباہ کیا جس میں 400 300 تو مودی ایک مکار آدمی بےایمان آدمی ہے. وہ تو بھائی مودی تو مکار اور جھوٹا ہے نا. تو یہ بھی اس میں بھی مجھے مکاری اور جھوٹ لگتا ہے کیونکہ یہ یونیلیٹرل ایکشن ہے, یہ آتھورائزڈ نہیں ہے سیکورٹی کونسل. آپ کی صحیح ہے. تو پاکستان تو اپروول لینے کے باوجود بھی ان کی ایکشن کی سب سے بڑی مثال عراق میں ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ وہاں پر ویپنز ہیں, پھر بعد میں پتہ چلا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کی تو یہ چیز بھی نہیں قابل کہ آپ اس میں ریکارڈ ہے امریکہ کا وہ تو اس حوالے سے خراب ریکارڈ ہے. تو آپ نے عراق پر چڑھائی کی, کولن پاول جیسے بندے نے یہ کہا کہ WMDs ہیں وہاں پر. بعد میں انہوں نے کہا کہ جی WMDs کوئی نہیں ہے وہاں پر, ہم نے تو جھوٹ بولا تھا ورلڈ اوپینین کے لیے. اور اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سارے پتہ نہیں کتنے بیسس پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے, تو اس کا کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہونا چاہیے. آپ کسی فورم پر جائیں جو دنیا کا فورم ہے, وہاں سے آپ آتھورائزیشن لیں, پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی اٹیک کرتے ہیں تو وہ ایک اس کا ایک لیگل ایک اس کی حیثیت ہے. ابھی یونیلیٹرل آپ کسی کو بھی آپ پاکستان میں آپ کسی پہ حملہ کرتے ہیں. اسرائیل کیا کر رہا ہے, یہی کچھ کر رہے ہیں نا. تو یہ تو کوئی نہیں ہے, وہی تو بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں امریکہ کی حیثیت اس وقت ایک ہاتھی کی ہے جو ایک شہر میں جب گھس جاتا ہے تو پھر تباہی ہوتی ہے. لیکن اس میں جو آپ نے بات کہی ہے نا, دیکھیں امریکہ کی جو کانگریس ہے, ان کی جو اسپیکر ہیں نینسی پیلوسی, انہوں نے اس بات کی مذمت کی. امریکہ کے اندر بہت سارے جو کانگریس مین ہیں انہوں نے اس بات کی مذمت کی ہے, بیکاز ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جو امریکی وہ تو انہوں نے بات کہی ہے ایرانین ریئیکشن کی وجہ سے, پاسبل جو کہ ریئیکشن ہو سکتا ہے. لیکن اصل جو معاملہ ہے, جب تک دنیا یہ نہ بتائے امریکہ کو کہ آپ یونیلیٹرل ایکشن نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا یہ ایک چین ریئیکشن کی صورت اختیار کر سکتا ہے. اب اگر ایران آگے سے ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پھر امریکہ دوبارہ ریٹیلیٹ کرے گا. تو یہ جو معاملہ ہے, اس کا جو بھی معاملہ ہے, اس کا گفتگو کے ذریعے اگر معاملے کا حل نکالیں. اس طرح جو لڑائی ہے وہ تو آلریڈی یہ خطہ جو ہے اس میں اتنی زیادہ لڑائیں, ہم لوگ ابھی افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں پاکستان کے لیے تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. سب سے پہلے وہ اپنی یہ پوزیشن جو ہے کہ یونیلیٹرل ایکشن, اٹ از ناٹ اباؤٹ سپورٹنگ امریکہ اور اپوزنگ امریکہ, اٹ از اباؤٹ اے یونیلیٹرل ایکشن which United Nations Charter doesn't allow. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.